وسلموا على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلو علیہ وسلم علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات قابل مبارکباد ہیں اس محلے کے جملہ سنی مسلمان، کیا نام ہے محفل کا؟ جنہوں نے ایک مذہبی دینی فیضان اولیاء کانفرنس کا انعقاد کیا۔ انشاءاللہ تمام طرح کی مبارکبادیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے دلوں میں آج بھی، آج کے اس پرفتن دور میں بھی دین اور مذہب کا جذبہ ابھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کچھ چیزوں کو دیکھ کر، جیسے کچھ سرپھرے لڑکے جو ایسی مقدس مبارک متبرک تقریب میں یہ دنیاوی خرافات لے کر ادھر سے ادھر چکر لگا رہے ہیں۔ یہ جلسہ ہے، جانتے ہو اس کی اہمیت کیا ہے؟ جانتے ہو اس محفل کا وقار کیا ہے؟ جانتے ہو اس محفل کی فضیلت کیا ہے؟ آج ہماری یہ پوزیشن ہو گئی کہ ہم کسی غیر کی محفل میں چلے گئے یا غیر کی محفل کے سامنے سے گزر گئے اور ہم نے غیروں کے حرکات و سکنات دیکھے، ان کی محفلوں کا رویہ دیکھا، تو ہم اتنے اتاولے ہو گئے کہ اسی رویے کو، انہی حرکتوں کو ہم نے اپنی محفلوں میں رائج کرنا شروع کر دیا۔ یہ جو پھولوں کی بوچھار کر رہے ہیں اس کے پیچھے بارود بھی چھپی ہوئی ہے۔ اللہ۔ اور آپ جس شامیانے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے، یہ نظر میں تو آپ کی شامیانہ ہے، بظاہر دکھ رہا ہے کہ ایک کپڑا تنا ہوا ہے، لیکن آپ اپنی، اگر اللہ نے آپ کو قوت دی ہوتی، وہ نظریں ہوتی آپ کے پاس، تو آپ کو دکھائی دیتا یہ شامیانہ نہیں بلکہ نوری فرشتوں کے پر ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جن کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں۔ دنیا کی خرافاتیں، وہ میں جب سے آیا ہوں، جب سے دیکھ رہا ہوں، دو چار لڑکے، ان کی شکل بھی مجھے اچھی طرح یاد ہو گئی ہے۔ مسافے کے لیے آئیں گے تو میں پوچھوں گا، اول تو اب ہمت ہی نہیں پڑے گی اللہ اللہ اللہ، کہ انہوں نے سنا کیا ہے اس محفل میں بیٹھ کر۔ ان سے پوچھا جائے کہ کس مولانا نے کس موضوع پہ، ٹاپک پہ تقریر کی، کیا اصلاح کی ہے، کیا بیان کیا، کچھ معلوم نہیں صاحب۔ وہ ادھر سے، کبھی ادھر سے دھاڑ سے کر رہے، کبھی ادھر چلے گئے، کبھی ادھر چلے گئے، کبھی ادھر چلے گئے۔ یہ کمیٹی والوں نے، مولانا جاسم القادری نے نہ جانے کتنے دن محنت کی ہوگی۔ اللہ اللہ۔ کمیٹی والے گھر گھر گئے ہوں گے، ایک ایک کی خوشامد کی ہوگی، بھائی جلسہ کرا رہا ہوں تمہاری بستی میں، تمہارے محلے میں، مدد کرو۔ ایک ایک کی خوشامد کی ہوگی۔ معلوم ہے کتنی مشکل سے، کتنی محنتوں کے بعد اس جلسے کو یہاں تک پہنچایا ان کمیٹی والوں نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آؤ تھوڑی دیر تفریح کرو، پھول اڑاؤ، پٹاخے دگاؤ،
پھر اس کے بعد لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر اپنے گھر جا کے چادر تان کے سو جاؤ. اس لیے سجایا ہے جلسہ, اس لیے محنت کی ہے کمیٹی والوں نے. مولانا جاسم القادری نے صرف تمہارے لیے محنت کی. کیا بات ہے, حق ہے. کہ تم جو دین سے دور ہو رہے ہو, تم جو نمازوں سے بھاگ رہے ہو, جو تم علماء کو دیکھ کر راستہ بدل دیا کرتے ہو, جو تم اپنے گھر میں بوڑھے ماں باپ کو ستا رہے ہو, تو تمہاری زندگی میں ایک نکھار پیدا ہو جائے, تمہاری زندگی میں بدلاؤ آ جائے, تم سچے پکے مسلمان بن جاؤ. اس لیے اس جلسے کو سجایا. سبحان اللہ. لیکن صاحب ہمیں سننا نہیں ہے, ہمیں تو دکھانا ہے کہ ہماری بستی میں ایک جلسہ ہوا تھا, فلاں مولانا آئے تھے, فلاں پیر صاحب آئے تھے, اتنا مجمع تھا, اس میں میں نے پٹاخے دگائے تھے, اس میں میں نے پھول اڑائے تھے. اللہ اللہ. اب بھی نہ جاگے تو کب جاگو گے؟ آج جیسی تمہاری دھلائی ہو رہی ہے, اس سے پہلے تمہاری ایسی دھلائی نہیں ہوئی. اللہ. آج جو تمہاری ٹھکائی ہو رہی ہے اس کی وجہ کوئی اور نہیں, تم خود ہو. اس لیے کہ تم ایسی محفلوں سے بھاگنے لگے ہو, تمہارے دلوں میں بڑوں کا ادب نہیں رہا, تمہارے دلوں میں اپنے والدین کا خوف نہیں رہا, محبت نہیں رہی. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا تمہیں ذلیل کر رہی ہے اور ذلت و حقارت کی نظر سے تم دیکھے جا رہے ہو. یہ محفل تفریح گاہ سمجھ رکھا ہے انہیں. معلوم ہے اس محفل کی عظمت کیا ہے, اس محفل کی بزرگی کیا ہے, اس محفل کا مقام کیا ہے. یہ علماء کیا بیوقوف ہیں جو تم سے بار بار کہتے ہیں سبحان اللہ کہو, سبحان اللہ کہو. ان کا کام کیا ہے ناظم اجلاس کا؟ آئے انہوں نے سیدھے سیدھے اعلان کر دیا کہ فلاں مقرر, فلاں خطیب صاحب, فلاں شاعر صاحب تشریف لا رہے ہیں, آپ ان کا کلام سنیں, ان کا بیان سنیں. جتنا لفافہ انہیں یہ بات کہنے میں ملے گا اتنا ہی لفافہ انہیں تب بھی ملے گا جب یہ پوری رات محنت کریں گے ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ, ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ سارا دن ہمارے زبان سے کتنی بار اللہ کا نام نکلتا ہے. اللہ اللہ اللہ. دنیا کی خرافاتیں تو ہم بکا کرتے ہیں, لیکن ہم اپنے اصل موضوع پہ کتنی دیر رہتے ہیں, ہم اپنے رب کو کتنی دیر یاد کرتے ہیں. سارا دن آپ خود اپنے سارے دن کا محاسبہ کیجئے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صبح سے لے کر شام تک آپ نے کتنی بار اپنے رب کا نام لیا. یہ تمہیں بار بار کہلواتے ہیں تم سے کہ سبحان اللہ کہو, سبحان اللہ, اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ خوبصورت انہیں موقع مل گیا ہے, اتنی دیر میں ہی یہ کچھ نہ کچھ تو ان کے گناہ دھل جائیں گے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. ان محفلوں کی عظمت, بزرگی, ان کا مقام آپ کو معلوم ہے. حضرت سلیمان علیہ نبینا نے اپنے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ پروردگارا, جس ترازو پر انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے اس ترازو کے پلڑے کی وسعت کیا ہے؟ اللہ اللہ. رب ارشاد فرماتا ہے سلیمان, ترازو کے پلڑے کی وسعت پوچھنا چاہتے ہو تو سنو, زمین کے 7 طبق اور آسمان کے 7 طبق انہیں آپس میں ملا دیا جائے. وہ بھی ایسے نہیں بلکہ ایسے ملایا جائے. غور کرو, زمین کے 7 طبق اور آسمان کے 7 طبق آپس میں ملا دیے جائیں اور ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دیے جائیں تو ایسا لگے گا کہ جیسے بڑے سے میدان میں ایک انگوٹھی پڑی ہو. اللہ اللہ اللہ. حضرت سلیمان علیہ نبینا حیرت میں پڑ جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں پروردگارا اتنا بڑا ترازو کا پلڑا, آخر کون سا تیرا ایسا بندہ ہوگا جس کے اعمال سے وہ پلڑا بھر جائے گا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سلیمان, تم نے ترازو کے پلڑے کی تو وسعت دیکھ لی, لیکن شاید تمہیں اپنے رب کی رحمت کی وسعت کا اندازہ نہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. جب کوئی میرا بندہ ایسی پاک محفل میں جہاں پر میرا اور میرے حبیب کا ذکر ہو رہا ہو وہاں پر بیٹھ کر ایک مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ کہہ دیتا ہے تو میں اس ترازو کے پلڑے کو بھر دیا کرتا. نعرے تکبیر, نعرے رسالہ, صاحب سجادہ, اولاد امام حسین, فاتح بلگرام, فاتح بلگرام, واحدی دولا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں, یہ محفلیں
قسمت والے سجاتے ہیں اور ان محفلوں میں قسمت والے ہی آتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ میں جب آیا تھا اس ممبر شریف پر تو میں نے دیکھا تھا یہاں سے وہاں تک بھیڑ ہی بھیڑ تھی صاحب، لیکن یہ بھی مولانا جاسم القادری صاحب کا فیضان ہے ان لوگوں پر اللہ اللہ کہ انہوں نے اجازت دے دی کمیٹی والوں کو۔ میں جانتا ہوں یہ بھی اکثر پروگرام میں رہتے ہیں، انہیں معلوم تھا یہ صرف مسافے کے لیے رکے ہوئے ہیں، مسافہ کر کے نکل لیں گے۔ خیر انہوں نے اجازت دے دی، ان لوگوں نے راستہ دے دیا، لوگ آئے، مسافہ کیا، اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ لیکن جانے والے بڑے نادان ہیں، بڑے کم قسمت ہیں، اس لیے کہ ہر عبادت کا مغز دعا ہوا کرتی۔ بے شک بے شک بے شک۔ اب انعام ملنے کا وقت تھا، اب دعا کی مقبولیت کا وقت تھا حق ہے حق ہے کہ جس وقت ممبر سے دعا کی جاتی، آپ تمامی لوگ اپنی زبان سے آمین کہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں کس کی دعا کو قبول کر لیتا، اس کی زندگی نکھر جاتی۔ زندہ باد۔ لیکن افسوس انہیں یاد آ گیا اپنا نرم گداز بستر، اپنا اکیلا گھر، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے، لہذا وہ ایسی محفل سے واپس چلے گئے۔ اللہ۔ لیکن وہی لوگ اسی محفل میں بیٹھ کر تھوڑی دیر پہلے اگر تعریف رضا نے، مجھے یہ اندازہ ہے کہ اکثر ناظم اجلاس اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تعریف رضا نے کہا ہوگا یا کہتے کہ نبی کی محبت میں اپنی جان دے سکتے ہو تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بلکہ خود کھڑے ہو کر کہتے ہیں بے شک جان دے دو نبی کی محبت۔ کبھی کبھی تو ناظم اجلاس صاحب قریب تعریف رضا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ چھری منگائی جائے تو گردنیں ہلتی ہیں، ہاں منگاؤ، میں تیار ہوں نبی کی محبت میں جان دینے کے لیے۔ یہ نبی کی محبت میں کیا جان دے گا؟ جو نبی کی محبت میں ایک رات کی نیند نہیں قربان کر سکتا وہ جان دے گا؟ کیا کہنے ہیں؟ زندہ باد۔ ہماری کھوکھلی محبتیں ہیں، دکھاوے کے نعرے ہیں، محبت کوئی نہیں کرتا۔ اگر محبت کرتے ہوتے مولیاء اللہ سے، اپنے نبی سے، تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی جو ہو گئی ہے۔ اس لیے کہ ہم وہ ہیں جب اپنے دل میں اپنی نبی کی محبت کو لے کر جس میدان میں اپنا قدم رکھ دیتے تھے کامیابی ہمارا مقدر بن جاتا۔ اس لیے کہ محنت ہماری ہوتی، فیضان ولیوں کا ہوا کرتا، بے شک بے شک، کرم اللہ کا ہوتا، کامیابی ہمارے قدموں کو چومتی ہوئی دکھائی دیتی۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج ہمارے سینے نبی کی محبت سے خالی ہیں، آج ہمارے دلوں سے ہمارے رب کا خوف نکل گیا۔ ہاں ہمارے دل میں خوف ہے، ڈرتے ہم آج بھی ہیں، لیکن پہلے کا ڈرنا آج کے ڈرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جی پہلے ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ اپنے رب سے ڈرا کرتے تھے، آج ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ ہم حکومت سے ڈرتے ہیں، ہم پولیس سے ڈرتے ہیں، ہم چوروں سے ڈرتے ہیں۔ نتیجہ کیا؟ ہم نے رب سے ڈرنا چھوڑ دیا، لوگوں نے ہمیں ڈرانا شروع کر دیا۔ اللہ اللہ۔ جب تک کہ ہم اپنے رب سے ڈرتے رہے دنیا ہم سے ڈرتی رہی۔ آج اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایسی محفلوں سے دور ہیں، ہم دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر کھو گئے کہ اپنی زندگی کا اصل مقصد ہی بھول گئے کہ آخر ہم اس دنیا میں کس لیے آئے؟ صرف کھانے کمانے کے لیے آئے؟ نہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے لوگوں میں نے تمہیں دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن یہ باتیں ہمیں بتائے گا کون؟ چوراہے پہ ادھر ادھر ٹہل کے گھوم کے یہ باتیں ہمیں نہیں پتہ چلیں گی۔ ہمیں باتیں کب معلوم ہوں گی؟ جب ہم مسجدوں میں جائیں گے، اپنے امام کی صحبت اختیار کریں گے، جب ہم مدرسوں میں جائیں گے، اپنے علماء کے پاس بیٹھیں گے ہم، تب ہمیں یہ باتیں معلوم ہوں گی۔ حق حق حق، سبحان اللہ۔ آج ہماری کیا پوزیشن ہے، کیا ویلیو ہے، آپ بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اپنے رب کے خوف کو اپنے دل سے نکال دیا، نبی کی محبت کو نکال دیا۔ آج زندگی میں ٹھہے اور ہنسی ہمارا ایک مزاج بن گئی ہے۔ ہم کبھی اپنے رب کے خوف سے روتے ہیں؟ ہے کوئی ایسی محفل میں جو رات کو اٹھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب کے خوف میں روتا ہو؟ کوئی نہیں روتا۔ ہاں روتے ہیں، کب روتے ہیں؟ جب ہمارا بزنس نہیں چلتا تب ہم روتے ہیں، جب ہمیں اللہ اولاد نہیں دیتا تو ہم روتے ہیں، جب ہمارے بیٹے کو کوئی تکلیف ہو جاتی تب ہم روتے ہیں۔ ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر روتے ہیں، لیکن کبھی اپنے رب کے خوف میں ہم نہیں روتے۔ میرے بھائیوں، اللہ ارشاد فرماتا ہے لوگوں روز زیادہ ہنسو کم۔
اس لیے کہ جب تم رو گے تو تمہارا رب تمہیں یاد آئے گا، اور تمہارا رونا اللہ کو اتنا پسند آئے گا کہ اللہ تمہاری تمام پریشانیوں کو خود بخود دور فرما دے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے اجداد، نبی کے ساتھی اپنے رب کے خوف سے کیسے رویا کرتے، تمہیں معلوم ہے؟ تاریخ کا کبھی مطالعہ کرو، کبھی ان علماء کے پاس بیٹھا کرو، یہ تو تمہیں بتائیں گے کہ تمہیں کیسے زندگیاں گزارنی چاہیے۔ نہیں صاحب، ہمیں کیا ضرورت، ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، اللہ نے جنت کو مسلمانوں کے لیے بنایا، ہم جنتی ہیں۔ اور سونے پہ سہاگا پیر صاحب آئے تھے، وہ ہمیں جنت کا ٹکٹ دے کے گئے۔ اب ہمیں کیا ضرورت نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، اب تو ہم جنتی ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ ٹھکائی ہوگی مرنے کے بعد کی یاد کرو گے۔ کیا بات ہے، ابھی بھی وقت ہے اس پٹائی سے، اس ٹھکائی سے بچنے کا۔ خود بھی بچو، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، اپنی نسلوں کو بھی بچاؤ، اس لیے کہ جہاں اللہ نے جنت کو بنایا وہیں دوسری طرف دوزخ کو بھی بنایا۔ یہ پیری مریدی، یہ پیر صاحب آئے اور جنت کا ٹکٹ دے کے تمہیں چلے گئے تو یہ جنت کو اتنا آسان مت سمجھ لینا کہ بس میں نے کپڑا پکڑ لیا اور میں جنتی ہو گیا۔ جنتی ہو جاؤ گے، اس بات کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ کب ہوگے؟ جب مرید ہونے سے پہلے جن شرطوں پر تم نے وعدہ کیا، اگر اس پر پورے اترو گے تب جنتی ہو۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت، صاحب سجادہ، فاتح بالگرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، ماشاءاللہ۔ بھائیوں، رب کے خوف سے ڈرا کرو، یاد کیا کرو قبر کی وہ اندھیری کوٹری، یاد کیا کرو پل صراط کا بال سے آدھا باریک اور تلوار سے آدھا تیز راستہ جس پر سے گزرنا ہوگا۔ خدا کی قسم مسلمانوں، کچھ ایسے کام کر جاؤ، کچھ ایسے کام کر جاؤ جس سے تمہاری قبر روشن ہو جائے، کچھ ایسے کام کرو جس سے تمہارے لیے پل صراط کا راستہ آسان ہو جائے۔ کیا بات، لیکن آج کے نوجوان کو کیا فکر ہے بھائی؟ مولانا جاسم القادری صاحب نے ایک بچے کو بلایا کہ بھائی تیرا یہ حلیہ، تیری جینس پھٹی ہوئی ہے، تیرے بال کہاں جا رہے ہیں، زلفیں بکھری ہوئی ہیں، تیرے ہاتھ میں کڑا ہے، 2 3 انگوٹھی پہنے، کیا حال بنا رکھا؟ کچھ تیاری کر لے قبر میں جانے کی، کچھ تیاری کر لے، میدان محشر میں اپنے نبی کو کیا منہ دکھائے گا؟ کہتا ہے مولانا چھوڑو، کہاں تم چکر میں پڑے ہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ اللہ، افسوس ہے میرے بھائیوں، کب ہوگا؟ جب قبر میں جائے گا، ازدہے سانپ تجھے اپنا نوالا بنائیں گے، تب دیکھا جائے گا۔ پل صراط کے راستے سے گزرے گا جو تلوار سے آدھا تیز، بال سے آدھا باریک جو راستہ ہے، جس راستے پر سے ہر ایک کو گزرنا ہو، تب دیکھا جائے گا۔ یا جب تختہ غسل پر سیدھا سیدھا لٹا دیا جائے گا۔ غور کرو مسلمانوں، زمین پر اکڑ کے چلنے والوں، تختہ غسل پر جو تمہارے جسم پہ کپڑے ہوں گے وہ بھی لوگ قینچی سے کاٹ کاٹ کے اتاریں گے۔ اللہ اللہ، اس وقت یہ دولت تمہارے کام نہ آئے گی، یہ شہرت و عزت تمہارے کام نہ آئے گی۔ اگر اس وقت کوئی کام آئے گا تو قرآن کی تلاوت تمہارے کام آئے گی، تمہاری پیشانیوں میں سجدوں کی جو تڑپ ہے وہ تمہارے کام آئے گی، سبحان اللہ، تمہارے ماں باپ کی جو دعائیں ہیں وہ تمہارے کام آئیں گی۔ بے شک، تم نے جو اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا ہے، یہ بیٹا تمہارے کام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو پہچانو۔ آج بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ ایسے ماحول میں لاک ڈاؤن کے بعد، یہ غالباً مدرسہ چلاتے ہیں نا، کہاں سے فارغ ہوا ہے بچہ؟ اچھا، یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ بچہ جو ہے انیس کا۔ اچھا، نہیں تو آپ نے دستار دی ہے، کیا وجہ ہے؟ اس محلے کا بچہ ہے؟ تو یہاں پڑھتا، وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ ہی کا نام ہے؟ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مولانا جاسم القادری صاحب کے مدرسے میں ایک بچے نے قرآن کو حفظ کیا۔ جی، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ان مولانا نے اس بچے کو یہاں سے اٹھا کے جنت کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ ابھی داخلہ نہیں ملا ہے، یہ نہ سمجھیں کہ بس حافظ قرآن ہو گئے تو ہم داخلہ، دروازے تک یہ پہنچ گئے۔ اب جو انہوں نے سینے میں محفوظ کیا، اگر پڑھنے کے بعد اس پر یہ عمل کریں گے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہ کے اپنی زندگی گزاریں گے
تو یہ خود بھی جنت میں جائیں گے، اپنے ساتھ میں 7 ایسے لوگوں کو لے جائیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کی فضیلت، ان کی عظمت، آج کل ہم مولویوں کی قدر کہاں کرتے ہیں؟ مولویوں کو بہت حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ارے صاحب، اگر مولوی کوئی کچھ اچھا سا کپڑا پہن کے نکلے، اچھی سی موٹر سائیکل پہ، یا کہیں اللہ نے قسمت سے اسے 4 پہیے کی گاڑی دے دی ہے اور اس گاڑی پہ اگر چلاتا ہوا جا رہا تو سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی کے رہ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ ارے مولانا کار پہ جا رہے ہیں، ارے مولانا موٹر سائیکل پہ جا، کیوں ہے؟ مولانا انسان نہیں ہے کیا؟ ارے تمہارے امام ہیں، جب تک یہ کھڑے رہیں گے تب تک تم کھڑے رہو گے، جب تک یہ مسجد میں نہیں پہنچیں گے سب مڑ مڑ کے دیکھو گے امام صاحب کہاں۔ یہ تمہارے امام ہیں، قائد ہیں، رہنما ہیں، ان کی عزت، ان کی قدر کیا کرو۔ ان کی قدر آج نہیں تمہیں محسوس ہو رہی ہے، آج تو انہیں بہت ہلکے میں لے رہے ہو۔ کیا صاحب حافظ جی ہیں، مولانا صاحب ہیں، کتنی 5000 تنخواہ ہوگی، 6000 تنخواہ ہوگی، کیا ہے یار؟ 40 میں بلا لیا، 30 میں بلا لیا۔ بیٹے کی شادی کرے گا تو سب سے بعد میں مولانا کو پوچھے گا۔ ان کی عزت کیا کرو، ان کی قدر کیا کرو، ان کا مقام معلوم ہے، ان کا مرتبہ معلوم ہے۔ میدان محشر سجا ہوگا، آواز آئے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن جدا ہو جاؤ۔ اللہ اللہ۔ فرشتے جہنمیوں کو پکڑ پکڑ گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم میں ڈالیں گے، جنتی لوگ ہنسی خوشی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائے گا، اے لوگوں بڑے مزے میں ہو۔ جنتیوں کو مخاطب کر کے اللہ اعلان فرمائے گا، اے جنتیوں بڑے مزے میں ہو، بڑے عیش میں ہو۔ کہو کو خواہش ہے، کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگو، آج تمہارا رب تمہاری ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ کیا بات ہے۔ جنتی لوگ قسمت سے، نیک اعمال سے جنہیں جنت مل چکی ہوگی، ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے کہ بھائی اب جنت تو مل ہی گئی ہے، اس کے آگے کون ایسی چیز ہے جو مانگوں اپنے رب سے۔ غیب سے آواز آئے گی، اے جنتیوں بڑا مزے میں ہو، بڑے عیش میں ہو، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، تمہارا رب تمہیں عطا کرے گا۔ یہی جنتی لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، بھائی یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ یہاں تو میوے بھی ہیں، باغات بھی ہیں، دودھ کی نہر ہے، شراب طہورہ کی نہر ہے، سب کچھ تو اللہ نے عطا کر دیا ہے، اب میں مانگوں تو کیا مانگوں اپنے رب سے؟ یہ جو گاؤں کے زمیندار، پردھان جی، نیتا جی، پریتا جی، جو کچھ بھی ہوتے ہیں، سیڑھ جی، اللہ اللہ۔ یہ سب حیرت میں پڑے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جو لوگ مسجد میں سب سے پہلے نماز پڑھنے پہنچ جاتے تھے، جو تھوڑی دیر امام صاحب کے پاس بیٹھتے تھے، یہ نماز کے بعد تھوڑا وقت مسجد میں گزارتے تھے، ظاہر سی بات ہے ان کا بھی ذہن کھل جاتا ہے نا، کشادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ان کے پاس بیٹھو گے ویسے ہی بنو گے۔ حق ہے۔ وہ فوراً ان کے دماغ میں ایک بات گونجے گی کہ لوگوں جب ہم دنیا میں رہتے تھے کوئی مسئلہ پھنستا تھا تو امام صاحب سے پوچھتے تھے، امام صاحب بتائیے اس کا حل کیا ہے؟ بار بار آواز آ رہی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرمایا مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، تمہارا رب تمہیں عطا کرے گا۔ تو اپنے امام صاحب سے پوچھتے ہیں کہ امام صاحب بتاؤ کیا مانگا جائے؟ اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ عطا کرے گا، کیا مانگوں؟ اللہ نے تو پہلے ہی جنت عطا کر دی۔ چنانچہ یہ لوگ اکٹھا ہو کر امام صاحب کے پاس پہنچیں گے، انہی مولانا صاحب کے پاس پہنچے، کسی نیتا ابھینیتا کی تو انٹری نہیں ہوگی، اللہ اللہ اللہ۔ وہ تو وہاں ملیں گے نہیں۔ چنانچہ ان کے پاس جب پہنچیں گے کہیں گے امام صاحب اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں جنت عطا کر دی، ہر چیز جنت میں مہیا ہے۔ پھر بھی غیب سے آواز آ رہی ہے کہ مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، تمہارا رب تمہیں عطا کرے گا، مانگو تو کیا مانگو؟ چنانچہ یہی امام صاحب جنہیں تم دنیا میں بہت ہی چھوٹی نظر سے دیکھا کرتے تھے، یہ تمہیں مشورہ وہاں بھی دیں گے، یہاں بھی مشورہ دیتے چلے آ رہے ہیں، وہاں بھی تمہیں مشورہ دیں گے کہ اے لوگوں اب جب غیب سے آواز آئے، میرے رب کی ندا آئے کہ مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، تو عرض کر دینا پروردگارہ تو نے سب کچھ عطا کر دیا، جنت دے دی، سب کچھ اس میں موجود ہے، اب بس ایک چیز کی خواہش ہے، اگر تو دینا چاہتا ہی ہے تو اپنا دیدار کرا دے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، بس لگے اعلیٰ حضرت صاحب سجادہ، فاتح بالگرام، واحدی دولہ، فیضان پنجتن پاک، اولاد امام حسین۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگوں ان علماء کی قدر کیا کرو، ان کی عزت کیا کرو۔
یہ جب تم پیدا ہوئے تھے نا تب بھی یہی تمہارے کام آئے تھے، جب تم 1 سے 2 ہوگے نا تب بھی یہی تمہارے کام آئیں گے، جب اس دنیا سے تم جاؤ گے رخصت ہو جاؤ گے تب بھی یہی تمہارے کام آئیں گے، جب قبر میں پہنچو گے نا جب فرشتے گرز اٹھائیں گے تمہارے لیے تب بھی یہی تمہارے کام آئیں گے، اس لیے کہ یہی تو کہتے ہیں تمہیں، لیکن تمہارے پاس اتنا ٹائم کہاں جو سنو ان کی باتوں۔ اللہ اللہ، تم نے تو جمعے کے دن 2 رکعت پڑھی فوراً اپنی چپل پہنی بھاگ کھڑے ہوئے، تمہیں کیا معلوم انہوں نے کیا کہا؟ تمہیں معلوم ہے نماز کے بعد یہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور ایک شعر پڑھا کرتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے، زندہ باد۔ یہ کب کام آئے گا تمہارے؟ یہ تیسرے سوال کے جواب میں کام آئے گا، جب فرشتے تم سے تیسرا سوال کریں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا، ماضی کا صیغہ، یہ نہیں کہ کہتا ہے یا کہے گا، نہیں کہتا تھا، یعنی اس کون سا باغ ہے یہ؟ بیگم باغ، بیگم باغ میں تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہیں یہ تو نہیں کہتا تھا معاذ اللہ یہ میرے جیسے بھائی ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ تو نہیں کہتا تھا کہ انہیں معاذ اللہ پیٹھ پیچھے کا علم نہیں۔ معاذ اللہ، اب بتا تو نے بیگم باغ میں ان کے بارے میں کیا کہا تھا؟ اب سوچ لو، 2 لوگ ہیں نا، ایک لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ انہیں پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ، یہ میرے بڑے بھائی جیسے، ان کا کیا حشر ہوگا اس تیسرے سوال میں؟ جو سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے، خدا کی قسم، جو عاشق رسول ہیں، جو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والے ہیں، کیا بات ہے، جب ان سے فرشتے یہ سوال کریں گے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، اللہ اللہ، میرے آقا مصطفیٰ کریم کھڑے ہوں گے سامنے، عرض کریں گے میرے آقا فرشتے مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا کہتا، میں تو یہی جمعے کی نماز کے بعد کہتا چلا آیا، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں، سبحان اللہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں، سبحان اللہ، آقا اب آپ ہی فرما دیجئے کہ میں کیا کہوں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں؟ سبحان اللہ، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مولانا تمہارے ہر قدم پہ کام آئیں گے، بشرطے کہ ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا کرو، ان کی صحبت اختیار کرو، ورنہ آج ہماری کیا پوزیشن ہے، ہم بس مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، صاحب مسلمان ہیں، جمعے کو یا عید کو مسجد چلے گئے زیادہ تر نماز پڑھنے، باقی نہ ہم شکل سے مسلمان دکھتے ہیں، نہ زبان کھولیں تو لگتا ہے کہ کوئی مسلمان بول رہا، نہ لباس سے نہ بالوں سے، کسی طرح سے ہم لگتے ہی نہیں مسلمان۔ آپ محفل میں آ گئے، تھوڑی دیر کے لیے ٹوپی رکھ لی، یہاں سے جب نکلیں گے ٹوپی سب سے پہلے اتاریں گے، اپنی جیب میں رکھیں گے، پھر جیسی حلیہ میں تھے ویسے ہی آ جائیں گے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں معلوم ہے اس مذہب اسلام کو تم تک پہنچانے کے لیے ہمارے اسلاف نے کتنی دقتوں کا، کتنی کٹھنائیوں کا، کتنی پریشانیوں کا، قربانیوں کا سامنا کیا ہے، تب یہ مذہب ہم تک پہنچا۔ آج پوری دنیا اسی مذہب کی دشمن بنی ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا اچھا، اتنا سوڑا مذہب ہے، خدا کی قسم، اور کیوں نہ ہو اسی مذہب کے بارے میں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمام مذہب، تمام دھرم، تمام فرقے، سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ، سب کو اللہ نے بنایا ہے نا، لیکن اللہ نے مخصوص کیا ہے مذہب اسلام کو، سبحان اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ اتنا پیارا مذہب ہے نا، جو ایک مرتبہ اس مذہب کو سچائی سے پڑھ لیتا ہے کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن ہم قدر نہیں کرتے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے صاحب اتنا، ہمیں دنیا کے خرافاتوں سے نہیں فرصت، ہمیں پیروں مولویوں سے اپنے بچوں کے اوپر ہاتھ رکھوانے سے نہیں فرصت۔ چلو بس آپ پیر صاحب آ گئے، ان سے مصافحہ کر لو، ان کے ہاتھ چوم لو، ان کے قدم چوم لو، بس یہی کافی ہے۔ نہیں بھائی، سب سے بڑا پیر تو تیرے گھر میں موجود ہے، کبھی تم نے اس کے ہاتھ رکھوائے اپنے بچوں کے سروں پہ؟ کبھی اس سے دعائیں لی ہیں؟ کبھی اس پیر کے تم نے ہاتھ چومے؟ سب سے بڑا پیر تمہارا باپ ہے، تمہارا باپ تمہارے لیے حق ہے، حق ہے،
معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے باپ کے بارے میں نبی پاک نے کہا ہے کہ تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیروں صاحب سے مولویوں سے دعا کرانے کے لیے دیکھو گھنٹوں دروازے پہ کھڑے، انتظار کرنا ہے، بوتلیں لیے کھڑے، کرواؤ دعائیں۔ بوجہ مجبوری ہم بھی کرتے ہیں، لیکن سچ پوچھو میرے بھائیوں کہ ہم جیسے پیروں کی دعائیں ایک طرف، تیری ماں کی دعا ایک طرف، زندہ باد۔ ہم تمام پیر مل کے اگر تیرے حق میں دعا کریں گے، تمام پیر مل کے، ہم تنہا اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، اور تمام پیر ہمارے ساتھ جھرمٹ میں آ جائیں، کھڑے ہو جائیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اور ایک طرف تنہا تیری ماں کھڑی ہو، وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے آنچل کو اپنے رب کی بارگاہ میں پھیلا کر دعا کر دے، تو ہم لوگوں کی دعا باب اجابت تک بعد میں پہنچے گی، تیری ماں کی دعا پہلے پہنچے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، حق خطاب۔ لیکن صاحب ہمیں فکر نہیں ہے، ہمیں فکر نہیں ہے، ہم تو اپنی ماں کو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ باپ خدا کی قسم جو پوری رات، ٹھنڈ کی رات میں لے کر مجھے گود میں لاد کر پوری رات ٹہلتا تھا، آج وہی باپ ہمارے لیے بوجھ بن گیا۔ وہ ماں جس نے دودھ کی شکل میں اپنا خون پلایا، وہ ماں جس نے 9 مہینے مجھے اپنے پیٹ میں رکھا، آج وہ میری ماں میرے لیے بڑھیا ہو گئی، ہم اس کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے، بس پیر صاحب سے محبت ہے۔ یہ ساری محبتیں تیری ٹھوکر میں مار دی جائیں گی، ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو پہچانو۔ اگر تیری ماں ناراض ہے نا تجھ سے، تو پیر کیا، بڑے بڑے پیروں کے پیر بھی تیرا کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تجھے معلوم نہیں کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نزا کا وقت آیا، آخری سانس نکلنے والی ہے، دنیا سے رخصتی کا وقت ہے، آپ تڑپ رہے ہیں، آپ کے اصحاب، آپ کے ساتھی، آپ کے دوست آپ کو کلمہ طیبہ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، حضرت علقمہ خود کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کون ہے حضرت علقمہ؟ صحابی رسول ہیں۔ خدا کی قسم غور کرو مسلمانوں، ایک ادنا سا بھی صحابی جس کے مرتبے کو دنیا کے کوئی بھی ولی، اوتار، ولی، ابدال، قطب جس کے پیر میں لگے ہوئے ذرے کے برابر نہیں پہنچ سکتا، وہ صحابی رسول حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری وقت ہے، کلمہ طیبہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا، دنیا کی تمام باتیں کر رہے ہیں، لیکن معلوم ہے کہ آخری وقت ہے، کلمہ پڑھ لیں تاکہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ کوشش کر رہے ہیں، جیسے ہی کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں زبان میں لکنت پیدا ہو جاتی ہے، زبان اکڑ جاتی ہے، زبان لڑکھڑانے لگتی ہے۔ دوست ساتھی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، بھاگے بھاگے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی حبیبی یا رسول اللہ، آپ کا غلام سخت مصیبت میں ہے، آخری وقت ہے، روح قفس انصری سے پرواز کرنے والی ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو جائے تاکہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے، لیکن علقمہ کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا، باقی دنیا کی تمام باتیں نکل رہی ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں یہ بتاؤ کہ علقمہ کی ماں زندہ ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں، حبیبی یا رسول اللہ وہ تو زندہ ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، علقمہ کی ماں کو میرے پاس لے کے آؤ۔ چنانچہ صحابی گئے، دوڑتے دوڑتے علقمہ کی ماں کو سے کہا کہ آقا بلا رہے ہیں۔ علقمہ کی ماں خوش ہو جاتی ہیں کہ آقا مصطفیٰ کریم نے آج مجھے یاد فرمایا، دوڑی دوڑی آتی ہیں، عرض کرتی ہے، حبیبی یا رسول اللہ ارشاد فرمائے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے علقمہ کی ماں، کیا تم اپنے بیٹے علقمہ سے ناراض ہو؟ عرض کرتی ہیں، حبیبی یا رسول اللہ میرے بیٹے نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے، وہ بیٹا جسے میں نے خون اپنا پلایا دودھ کی شکل میں، وہ بیٹا جو ذرا سے رات میں سردیوں کے ٹھنڈ میں بستر کو گیلا کر دیا کرتا، میں خود اس گیلی طرف لیٹ جاتی، اپنے بیٹے کو سوکھے میں لٹایا کرتی، وہ بیٹے نے بڑے ہونے کے بعد میرا کوئی خیال نہیں رکھا، مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اپنے بیٹے علقمہ کو معاف کر دو۔ وہ صحابیہ علقمہ کی ماں عرض کرتی ہیں، حبیبی یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو ہرگز معاف نہیں کروں گی، اس لیے کہ اس نے میرا دل دکھایا ہے۔ اللہ اللہ۔
آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے غلاموں ہیں، میرے جانثاروں ہیں، میرے صحابہ، لکڑیوں کو لے کے آؤ اور لکڑیوں کو اکٹھا کرو اور اس میں آگ لگا دو۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، علقمہ کو اٹھا کر جلتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، تڑپ جاتی ہیں، لرز جاتی ہیں، قدموں میں گر پڑتی ہیں، عرض کرتی ہیں حبیبی یا رسول اللہ، آپ میرے بیٹے علقمہ کو میری آنکھوں کے سامنے زندہ چلا دیں گے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں علقمہ کی ماں، اگر آج تم نے اپنے بیٹے کو علقمہ کو معاف نہیں کیا تو جب تم دنیا کی آگ میں اپنے بیٹے کو جلتا نہیں دیکھ سکتی ہو تو میدان قیامت میں، میدان محشر میں، جہنم کی آگ میں اپنے بیٹے کو جلتا ہوا کیسے دیکھو؟ کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ۔ چنانچہ علقمہ کی ماں اپنے بیٹے علقمہ کو معاف کر دیتی ہیں۔ ادھر معاف کرنا تھا کہ ادھر علقمہ کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ان کی روح قفس انصری سے پرواز ہو جاتی ہے۔ لوگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تمہاری ماں ناراض ہے تو تمہارے پیر تمہارے کام نہ آئیں گے۔ حق حق۔ اگر تمہاری ماں تم سے ناراض ہے تو دولت تمہارے کام نہ آئے گی۔ اگر ماں تمہاری تم سے ناراض ہے تو دنیا کی کوئی بھی چیز تمہارے کام نہ آئے گی۔ ابھی بھی موقع ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ کون ماں؟ وہ ماں جس کے بارے میں آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہارے لیے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری ماں نمازی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے تو اس کے قدموں تمہارے لیے جنت نہیں۔ تمہاری ماں کیسی بھی ہو، اس کے معاملات اس کے ساتھ، لیکن تمہارے لیے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بے شک بے شک تو پیروں کے قدم چومنے سے پہلے اپنی ماں کے قدم چوما کرو۔ بے شک۔ پیروں کے ہاتھ چومنے سے پہلے اپنے باپ کے ہاتھ چوما کرو، اس لیے کہ باپ تمہارا جنت کا دروازہ ہے اور تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر تم نے اپنی ماں کے قدموں کو چوم لیا تو سمجھو کہ تم نے جنت کی دہلیز کو چوم لیا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ یہ مولوی نا، ان کی عزت کیا کرو، اس لیے کہ یہی تمہارے کام آئیں گے اور یہی تمہیں ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو جلسے سجائے جاتے ہیں بھائی، اس کا کچھ مقصد ہوتا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ بعد جلسہ ہو گیا، مدرسے میں کچھ لوگ آئے، بڑا مجمع تھا، بڑی بھیڑ تھی، بڑا اچھی اچھی تقریریں ہوئیں، بڑا اچھے نعتیں پڑھی گئی، منقبت کے اشعار پڑھے گئے، پھر اس کے بعد اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ اس کے بعد کہیں کہ صاحب جلسہ بہت کامیاب رہا۔ جلسے کی کامیابی تب ہوتی ہے کہ جب جلسے میں آنے کے بعد جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کریں گے تو ہمارا جلسہ کامیاب ہوگا۔ بے شک بے شک۔ مثال کے طور پہ یہ کون سا باغ ہے؟ بیگم باغ۔ بیگم باغ کی مسجد میں اگر فجر کی نماز میں پہلے 10 آدمی ہوا کرتے تھے، جلسے کے بعد اگر 12-15 آدمی ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ تمہارا جلسہ کامیاب ہو گیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس جلسے میں کوئی لوگ ایسے بھی ہوں گے، کچھ لوگ جو بات بات پہ جھوٹ بول دیتے ہوں گے، مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہوں گے۔ یہ غوث اعظم کی کرامتیں تمہیں جو علماء سناتے ہیں، غوث اعظم کی ہر کرامت کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں، بات میں جھوٹ بول دیتے ہیں، اگر اسی جلسے میں بیٹھے بیٹھے اپنے رب کو حاضر و ناظر جان کے صدق دل سے توبہ کر لی کہ اے رب میں توبہ کرتا ہوں، آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا، تو سمجھ لو کہ تمہارا جلسہ کامیاب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔